اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب والا، کل کا جو موضوع تھا وہ تھا کلمہ کے تشریح بیان کر دیں۔ شریعت کا کلمہ کیا ہے، طریقت کا کلمہ کیا ہے، حقیقت کا کیا ہے، معرفت میں کیا ہے، اور کلمہ طیب کے معنی و مراد اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی وضاحت کی فرمائش آئی تھی سوال کے ذریعے سے۔ آئیے اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ تمامی بھائیوں نے جو ہے مختلف خانقاہوں سے، مختلف بزرگوں نے اور صوفیوں نے کیا جواب پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی سلطان اقرب علی شاہ کا جواب آیا۔ انہوں نے کہا کہ قول اللسانی و تصدیق القلب یہ اصل ہے، اور اس کلمہ میں باریک نقطہ نفی اور اثبات کا ہے۔ یعنی کلمہ شریعت لا معبود الا اللہ، کلمہ طریقت لا مقصود الا اللہ، کلمہ حقیقت لا موجود الا اللہ، اور کلمہ معرفت لا مشہود الا اللہ، اور تمام عالم کا راز کا کنجی یہی کلمہ ہے۔ پھر جناب صوفی گوہر علی شاہ نے کہا کہ کلمہ شریعت کے ارکان اور طریقت کے امتحان، اور حقیقت کا ایمان اور معرفت کا میدان ہے، یہ عارفوں کی شان ہے۔ اور یہ شریعت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، طریقت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور حقیقت میں اللہ اور معرفت میں ہو ہے۔ صوفی ظفر ظہوری صاحب نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب اسرار حقیقی کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات رکھی اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کے معنی یہ ہے کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہے۔ بس طالب کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال بھی آنے نہ دے، اور ذات خداوندی کو ہی ہر جگہ موجود سمجھے۔ جناب صوفی طالب حسین صاحب نے کہا کہ اللہ اور رسول آدم میں موجود ہے، پورے کلمے کی حقیقت آدم میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب صوفی سرفراز عتیقی صاحب نے کہا کہ اول کلمہ طیب یعنی پاکی، دویم کلمہ شہادت یعنی گواہی، سویم کلمہ تمجید یعنی ادب، چہارم کلمہ توحید یعنی ایک ہی ہے، پنجم کلمہ رد کفر یعنی رد کرنا کفر کا۔ پہلے پاک ہو جاؤ، بعد میں گواہی دو، پھر ادب کرو، اس کے بعد وحدت پسند یعنی ایک ہو جاؤ، اس کے بعد رد کرو کفر کا جو موجود ہے، یعنی جو چھپا ہوا ہے وہ کفر ہے، یعنی جو چھپا ہوا ہے وہ ذات اللہ ہے، اس کو رد کرو اور خود کے ہونے کو مانو۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود میں کوئی اور نہیں، خود میں ہی خدا بن کر موجود ہے۔ جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب نے کہا کہ شریعت کا کلمہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ طریقت کا کلمہ نہیں ہے کوئی بجز خدا کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے رسول ہیں، یہاں تک کہ کائنات میں جتنے بھی شے ہیں وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر جناب صوفی کامران قادری صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ تمام پیغمبر کا کلمہ الگ الگ ہوا ہے۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا تمام پیغمبروں کا جو کلمہ تھا، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، پھر جیسے جیسے نبوت اترتی گئی اس طرح نبی کے صفت کے مطابق کلمہ آگے ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ واحد کلمہ ہے جس میں محمد رسول اللہ ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ان کا اشارہ تھا کہ تمام پیغمبروں کا جو صفتی کلمہ تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا طرف ان کا اشارہ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ اس کلمے میں جو آخری کلمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ پھر جناب ڈاکٹر اختر محمودہ صاحبہ نے کہا کہ شریعت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، طریقت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، حقیقت کا کلمہ اللہ، معرفت کا کلمہ ہو، صرف ہو۔ مزید یہ کہ لا یعنی نہیں ہے کوئی، الہ یعنی معبود، الا یعنی سوائے، اللہ یعنی اللہ، محمد یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول یعنی بھیجے گئے، اللہ یعنی اللہ۔ پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ اللہ اکبر، بہت قابل غور ہے۔
پھر جناب صوفی جہانگیر عالم صاحب نے کہا کہ ظاہری طور پر سچی نیت سے کلمہ طیب پڑھنا اور اللہ رسول پر ایمان لایا تو اس کے لیے شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کا راستہ کھل گیا۔ بس اس کو کسی کامل اللہ کے ولی کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے منزلوں کی اور جانا چاہیے۔ کلمہ کو پڑھ کر اس پر ایمان رکھنا شریعت ہے، کلمہ کو سمجھ لینا طریقت ہے، کلمہ کو جان لینا معرفت ہے، اور کلمہ میں سما جانا یا کلمہ ہو جانا حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، ماشاءاللہ، بہت عمدہ عمدہ جوابات آپ تمامی حضرات نے پیش کیے ہیں۔ پھر جناب صوفی نصیر قادری صاحب سروری نے کہا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا شریعت ہے، جو کلمہ زبان سے پڑھا اس کو دل کی دھڑکنوں اور صوت سرمدی کی آواز میں ملانا یا محسوس کرنا طریقت، اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ جو کلمہ زبان سے پڑھا جسے محسوس کیا اس کلمہ کو دیکھنا معرفت ہے، عین الیقین ہے۔ پھر ان تینوں منزلوں سے گزرنے کے بعد اس کلمے کو اپنے وجود میں پا کر خود میں بسا کر خود کلمہ ہو جانا حقیقت ہے، حق الیقین ہے۔ اور اگر ہمیں کلمے میں مل جانا ہے تو ہر چیز کی نفی کرنا پڑے گی، ما سوا اللہ کے ہر چیز کو لا کہہ کر ہٹاتے جانا پڑے گا، جب تک سوا اللہ کے کسی چیز کی محبت دل میں باقی نہ رہے۔ جب دل پاک و طاہر ہو کر خالی ہو جائے تب اللہ کے رہنے کی جگہ بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ شریعت، الا اللہ طریقت، اللہ معرفت اور ہو حقیقت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہا یعنی لعین، ہو یعنی اللہ، اور ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اپنی تحقیق تمام بزرگوں کی ماشاءاللہ بہت عمدہ عمدہ طریقے سے لوگوں نے تحقیق پیش کیا ہے۔ جناب صوفی ثقیل احمد وارسی نے کہا کہ ابتدا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تبھی سے یہ کلمہ بن گیا۔ اس لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی اللہ، اللہ کے سوا، یہاں دو بار نام اللہ کا ہے، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوبصورتی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کی خوبصورتی کا ایک نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی ہے جناب، اول اور آخر یہی کلمہ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جناب صوفی مزمل صاحب نے کہا کہ شریعت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ طریقت کا کلمہ ہے قلب کو تصدیق کرانا ہے، یعنی قلب کو بھی کلمہ پڑھانا ہے۔ حقیقت کا کلمہ یہ ہے کہ اس کلمے کو حقیقت میں دیکھنا ہے، ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے، ہر طرف وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ہے جس میں خدا اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ معرفت میں یہ ہے تو خود کلمہ بن جا، معرفت میں یہ ہے کہ تو خود کلمہ بن جا۔ اللہ اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر بھی کہا ہے۔ پھر جناب صوفی عدیل احمد صاحب بڑے ہی وضاحتوں کے ساتھ اپنی بیان کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر اہل اسلام پر واجب ہے کہ کلمہ توحید کو سمجھے اور اس کو مضمون کی حقیقت کا تعین کرے۔ سوائے صوفیہ اکرام کے تمام فرقوں کے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ طیب کا معنی صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ہونے کا یقین رکھتے تھے۔ مشرکین جو تھے بتوں کو بھی اللہ رب العالمین نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسے اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمارا رتبہ اللہ کے نزدیک بلند کر دیں گے اور ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے، ہم کو نجات دلانے والے۔ اگر کلمہ طیب کے وہی معنی ہے جو سب فرقوں نے قرار دے رکھا ہے تو اس کے تحت اہل اسلام اور اہل شرک میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ کلمہ مشرکوں کے باطل گمان کے تردید کے واسطے نازل ہوا ہے۔ سارے انبیاء اکرام کلمہ توحید کو سمجھانے کے لیے مبعوث ہوئے تاکہ اپنی قوم کو ان کے زبان میں کلمہ کا مفہوم صاف طور پر سمجھا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے طرف سے حکم ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود غیر اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ کے سوا ہے، مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ کے سوا ہے، اللہ کا غیر ہے، خدا کے وجود کے علاوہ ہے، اور یہی عقیدہ آج کے مسلمان کا بھی ہے۔ ان کی ہی تردید کے واسطے کلمہ طیب نازل ہوا ہے۔ جن موجودات کو دیکھ کر گمان کیا جاتا ہے کہ وہ غیر خدا ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ عین خدا ہیں۔
اور انہوں نے مزید فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عرب لوگوں سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو یہ وہ کلمہ کے مفہوم کو سمجھ گئے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، اور وہ مشرکین کہتے کہ یہ بہت عجیب بات ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ محمد نے سب معبودوں کو خدائے واحد مان لیا، حیرت کی بات ہے۔ لہٰذا اس کے سمجھنے میں جو غلطی ہے اسی کو دور کیا جائے، کیونکہ جو مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا اس میں شرک اور اس میں کفر شامل ہے۔ اب محمد رسول اللہ کو سمجھیں تو مزید نقطہ کھلتا ہے، محمد رسول اللہ کون ہے؟ مظہر خدا ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تو توحید کا عین مقصود سمجھ نہیں آیا۔ پھر کہا کہ جو کچھ مسلمان توحید بتاتا ہے وہ عین شرک ہے، اور جسے شرک کہتے ہیں وہ عین توحید ہے۔ اس میں ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ ہی موجود ہے اپنی ذات اور صفات سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تمام صفات کے مظہر ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک کلمہ مرشدی بھی کہلاتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جب حقیقت کھل جائے کہ مرشد کون ہے تب ظاہر ہوتا ہے اور خود بخود زبان پر جاری ہوتا ہے، یہ فنا فی الشیخ کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا بیان فرمایا آپ نے صاحب۔ پھر جناب صوفی اویس غازی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ کلمہ ایک لفظ کو کہا جائے گا یا تو ایک مفہوم کو کہا جائے گا۔ کلمے میں کئی لفظ آئے ہیں، کلمے میں الہ، اللہ، محمد، رسول اور ہو کا بھی ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم کے 24، 25، 26 آیت میں پاک کلمہ اور ناپاک کلمہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ کلمہ پاک اور ناپاک بھی ہوتا ہے۔ تو کلمہ کسے کہیں گے؟ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب کلمہ ہی ہیں، اس میں سے پاک بھی ہوتے ہیں اور ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ پاک وہ جو اپنے آپ کو پہچان لیا، اور ناپاک وہ جو اپنے آپ کو نہ پہچانے۔ اپنے آپ کو پہچان کے کلمہ ہونا یعنی اللہ محمد رسول اپنی ذات میں ڈھونڈنا اور ساروں کو ایک کرنا، وہ کلمہ ہوا، ایک مفہوم ہوا، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہی ایک ہوتا ہے۔ کلمہ میں جو ذکر ہے ان کو ایک کر کے خود ہونا ہی کلمہ ہے۔ کلمے میں بہت سارے راز ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جو یہ ظاہری طور سے کلمہ ہے وہ کلام اللہ میں ایک ساتھ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ جگہ سے لے کر بنایا گیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اور حدیثوں میں کلمہ کو جاننے کا حکم آیا ہے، کلمہ کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو کلمے کو پڑھنا ہے اور اس کو جاننا ہے اور خود کلمہ ہو جانا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہتر آپ نے بیان فرمایا۔ پھر جناب صوفی گوہر علی صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھنا آسان ہے اور سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ پیر کامل ہی سمجھا سکتے ہیں۔ بندہ شریعت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے، طریقت میں حضرت علی علیہ السلام یعنی اپنے مرشد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، معرفت میں اللہ تعالیٰ خود پڑھا رہا ہے کلمہ، اور حقیقت میں بندہ خود کلمہ پڑھ لے رہا ہے۔ یہاں پر دوئی ختم ہو جا رہا ہے، یہاں پر کون بندہ کون اللہ، یہ الگ مقام ہے صاحب، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ جناب صوفی عمر صاحب آخر میں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ مقام ناسوت لا ہے، مقام ملکوت الہ ہے، عبادت گزاروں اور فرشتوں کا مقام، اور مقام جبروت اللہ ہے، مقام اولیاء و انبیاء کا، اور مقام لاہوت اللہ ہے، اس میں ہی تمام کائنات فنا و بقا، عروج اور تمام نزول ہے۔ توحید شرعی سب اسی سے ہے، توحید طریقتی سب وہی ہے، فنا فی الشیخ، توحید تحقیقی سب تو ہی ہے، فنا فی الرسول، اور توحید معرفتی یعنی سب میں ہی ہوں، یعنی فنا فی اللہ، اور پھر حقیقت میں وہ خود ہی اللہ کی صورت موجود ہوتا ہے، بقا باللہ، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بھی وضاحت فرمایا ہے، اور اقبال کا شعر بھی کہا کہ بھائی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسلسل 16 بھائیوں کے ہمارے جو جوابات آئے ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے کی وضاحت آئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسلسل 16 خانقاہوں کی باتیں ہیں جو بہت ہی تحقیقی مضمون تھے۔ اب میں چند باتیں اپنے طریقے سے بھی پیش کر دوں، کیونکہ آپ تمامی لوگوں نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں کو، خاص طور سے خانقاہ افضلیہ کی باتوں کو آپ کے سامنے شیئر کروں، تاکہ میں بھی اپنا حصہ اور اپنا فرض ادا کر سکوں۔
تو جناب آپ تمامی حضرات نے جتنی باتیں کہی ہیں سب باتیں بالکل حق اور حق بجانب ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور میں تمام بھائیوں کو غور و فکر کرنے کی جو ہے ترغیب بھی کرتا ہوں، اور میں خود اس پر غور و فکر کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ اور کروں گا۔ دیکھیے محترم، ہمارا بھی اپنا کچھ نظریہ ہے، اور نظریہ کچھ زیادہ الگ نہیں ہے، سیم نظریہ ہے، بالکل سیم نظریہ ہے۔ میں صرف چند لفظوں میں ان باتوں کو تھوڑے سے لہجے میں نچوڑ کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو مختلف بزرگان دین کی تحقیق اور ان کے بیانات اور ان کے ریسرچز اور کہیے کہ ان کی جو پہنچ ہے اس کے مطابق میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مجھے، تو آپ کو غور سے اس بات کو ذرا سا سنیں جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ جناب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بابرکت، کہیے کہ افضل الذکر بھی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو سب سے بڑا ذکر بھی ہے، سب سے بڑی بات بھی ہے، اور جیسا کہ اوپر آپ لوگوں نے بیان کیا ہے، بہت عمدہ بیان کیا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ ہے، کلام نہیں، یہ کلمہ ہے، بالکل صحیح فرمایا جناب غازی سرمدی صاحب نے کہ یہ کلمہ ہے، اس پر بھی غور کیا جائے، کلام نہیں ہے، چونکہ اگر آپ قواعد کے حساب سے آپ لینگویج اور کے حساب سے بھی بات کریں گے تو کلمہ کلام میں فرق ہوتا ہے۔ کلام پوری بات کو کہتے ہیں، جبکہ کلمہ کسی حرف یا کسی ایک بات کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ہم کلام بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن یہ کلام نہیں بلکہ کلمہ ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایک چیز ہے، ایک بہت ہی معتبر چیز ہے اور بہت ہی قیمتی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت۔ تو میں آپ کو شروع سے یہ بات بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ بات جب کتابوں میں آتی ہے تو وہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ عرش الہی پہ یہ چیزیں جو ہے پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اور اس کو آدم علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب باتیں بھی کافی غور کرنے کی بات ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنے نور کو جدا کیا تو اس کا نام محمد رکھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام اللہ رکھا۔ تو بھائی پہلے نام محمد کا رکھا گیا، پھر محمد نے اللہ کا نام اللہ رکھا، تو اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یوں بھی لکھا کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کلمہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، چونکہ سارا کائنات کا کھیل اسی کلمے پر ہے اور اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، اور اس میں اللہ اور رسول ہیں، اور یہ دو ہیں، اور دو حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ آپ تمامی حضرات سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ آئیے ہلکی سی تصریح ہم اپنے طریقے سے بھی کر لیں۔ جب ہم کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا ترجمہ ذرا یہ دیکھیں کہ شریعت میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود اور عبادت کرنے کے لائق سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ شریعت کا ترجمہ ہے صاحب۔ اب طریقت کا کلمہ دیکھیے، طریقت میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ نہیں ہے اللہ مگر ہے اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب سے بڑے وسیلہ نجات ہیں۔ یعنی محمد پر ایمان و پہچان نہیں تو اللہ پر ایمان و پہچان بھی نہیں، محمد نہیں تو اللہ بھی نہیں۔ حقیقت میں دیکھیں صاحب، حقیقت میں آپ اس کو دیکھیں کہ نہیں ہے کوئی سوا اللہ کے، یعنی مخلوق خدا کا غیر نہیں، اور ہر شے میں وہی جلوہ گر ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب اور مقصود کل ہیں، اور ان کے نائب پیر کامل قائم مقام اور خلیفہ ہیں۔ معرفت میں دیکھیں صاحب، نہیں ہے کوئی سوا میرے، یعنی جو کچھ ہے میں ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میری ہی ذات تو اصل ہے، اور میرا وجود ہی مظہر الہی اور اس کا آئینہ ہے، میرا وجود ہی مظہر الہی اور اس کا آئینہ ہے۔ اب کہیے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہیں پر جب سالک پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہے اور یار میں فنا ہوں میں مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بے دم، وہ مل گئے ہیں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں۔ امید ہے کہ میری باتیں بھی اپنے تحقیق کے حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میری بھی باتیں آپ لوگوں سے بالکل ملتی جلتی ہیں، اور یہی تمام صوفیہ اکرام کا تحقیق بھی ہے۔ آخر میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے جید بزرگ ہیں، بہت علم بھی رکھتے ہیں، تو آپ حدیث وغیرہ کیوں بیان نہیں کرتے؟
آپ کیوں نہیں حدیث وغیرہ بیان کرتے ہیں؟ اب حدیث بیان کیجئے، کچھ باتیں بیان کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، تھوڑی ترغیب دلائیے۔ تو جانتے ہیں حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کیا تھا؟ بہت غور سے اس بات کو سنیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی ایک مشن کو پورا کر رہا ہوں، میں کلمہ طیب کے مشن میں بزی ہوں، میں کلمہ طیب کو مکمل کرنے میں، اس تحریک کلمہ طیب کو مکمل کرنے میں ابھی بزی ہوں۔ میں جب اپنے اندر کلمہ طیب کی تحریک کو مکمل کر لوں گا، اس آپریشن کو کمپلیٹ کر لوں گا، تب میں کچھ بیان کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے محترم کہ یہ کوئی آسان کھیل تماشا نہیں ہے کہ یوں ہی پڑھ لیا اور ہو گیا۔ یہ بہت 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 مشکل کام ہے۔ جو کلمہ طیب کو مکمل کرتے ہیں وہ لوگ بڑی بڑی امتحانوں سے، بڑی بڑی قربانیوں سے گزر کر کے جو ہے تمام مقامات کو طے کر کے اس منزل پر پہنچتے ہیں، تمام فنائیت اور بقائیت کے منزل سے فارغ ہوتے ہیں، تب کلمہ طیب مکمل ہوتا ہے، ورنہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ ہمارے دادا حضور شاہ افضل میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابتدا لا الہ انتہا لا الہ، کچھ کہوں اور اس کی ضرورت نہیں، کچھ کہوں اور اس کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔